آج انشاءاللہ تعالی سنت نبوی کی اہمیت پر چند باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کرتے ہوئے آج جو عظیم اور برکت والا دن ہے وہ ہے حضرت محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال اور آپ کے عرس مبارک کا دن ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت پاک کے کچھ وہ حالات اور واقعات جو سنت نبوی اختیار کرنے کا ہم کو درس دیتی ہے، اور حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی زندگی میں کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور اس سنت کو آپ نے اپنے لیے حرز جان بنا لیا، اس کے بھی چند نمونے انشاءاللہ تعالی آپ کے گوشے گزار کیے جائیں گے۔ حاضرین کرام، اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا عرض کیا ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا ہمارے اپنے کسی بھی نیک عمل پر 40 سال پابندی کرنے سے بھی بڑھ کر فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر فائدہ ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے اس کو ہم یوں سمجھے، مثال کے طور پر مان لیجئے کہ ہم میں سے کوئی نماز میں روزانہ 2 رکعت میں آدھا پارہ پڑھنے کا ارادہ کر لے اور اس پر پابندی کرے، 40 سال تک اس پر پابندی کرتا رہے کہ 2 رکعت میں آدھا پارہ پڑھوں گا۔ اس کے برخلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سورہ منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز میں کون سے سورے پڑھتے تھے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، احادیث پاک میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ مختصر یہ انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم وہ ساری تفصیلات عرض کریں گے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین میں سرکار کون سی نماز میں کون سے سورے پڑھتے تھے، اس کے متعلق تفصیل سے عرض کریں گے انشاءاللہ۔ مگر مختصر یہ، اس سے پہلے بھی ہم نے اس عنوان کے بارے میں تھوڑی سی بات وضاحت کی تھی کہ فجر کی سنتوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو جو آدمی نے اپنے لیے ایک التزام کر لیا ہے، پابندی لازم کر لی ہے کہ میں روزانہ 2 رکعت میں آدھا پارہ قرآن مجید پڑھوں گا، اس نے یہ عمل اپنے سے اختیار کیا، اگرچہ کہ نماز عبادت ہے اور جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نفل ہو یا فرض ہو، قرآن مجید کی اس میں تلاوت کرنا اور آدھے پارے کے مقدار میں بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کہ فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور اخلاص پڑھنے کی سنت پر عمل کرنا ہمارے اپنے عمل 40 سال کے عمل سے بھی زیادہ فضیلت اور فائدہ اس سنت پر عمل کرنے میں۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی زندگی میں کس طریقے سے سنت نبوی پر عمل کرتے تھے اور کیسی پابندی کرتے تھے۔ اس سے پہلے میں آپ کے گوشے گزار تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حاضرین، ایک ہوتا ہے انسان چاہ کر سنت کا طریقہ اختیار کرے، بڑی فضیلت کی بات ہے، آج ہم مسلمان وہی کر سکتے ہیں، وہی کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، دشوار ہے کہ ہم چاہ کر سنت پر عمل کریں، چاہ کر وہ طریقے سے کھائیں جو حضور جس طریقے پر عمل کرتے تھے، چاہ کر اس طریقے سے عبادت کریں جو طریقے سے حضور عمل کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندوں کی فطرت، عادت، ان کی طبیعت اور ان کا باطن ایسا پاک و صاف ہوتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی خلاف سنت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم چاہ کر سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی خلاف سنت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی فطرت، ان کی جبلت، ان کی عادت، ان کی طبیعت ہی ویسی ہوتی ہے۔ تو یہ طبیعت اور یہ فطرت اللہ والوں کی ہوتی ہے، وہ کیفیتیں حضرت محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہم کو ملتی ہیں۔ اس کو آپ واقعات سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیے، حضرت کے متعلق لکھا جاتا ہے، حضرت سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ لہو و لعب کی ایک مجلس میں آپ شریک ہوئے، بچپن کی باتیں، مطلب جہاں پہ ناچ گانا بجانا وغیرہ
جیسے پرانے زمانے میں لوگ گھر میں کر لیتے تھے، ڈھول تاشے بجاتے تھے، عورتیں کچھ گیت گایا کرتی تھی خوشی کے موقع پر، ایسی کوئی محفل گھروں میں کسی آپ کے لوگوں میں چل رہی تھی تو آپ وہاں پر چلے گئے، بچپن کا حال ہے، وہاں پر چلے گئے، لیکن آپ وہاں جانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی وہاں پر لطف اور مزہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ دل بے چین ہو گیا۔ اس طرح بے چین ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ میں مجلس میں شریک نہیں ہوا، فوراً وہاں سے نکل گیا۔ وہ جو محفل چل رہی تھی وہاں سے میں نکل گیا اور اپنے گھر آ کر سو گیا، نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے کا موقع دیا، اور وہ سنت پر عمل کا میرا نصیب بنا۔ کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جہاں پر کوئی گانے بجانے کی محفل تھی، آپ کے بچپن میں کوئی ایک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جا رہے تھے، دور سے ابھی وہ محفل میں جا بھی نہیں پائے تھے کہ گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، اچانک ایک مقام پر کسی درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور حضور وہیں آرام فرما دیے، صبح جاگے۔ تو جس طرح بچپن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے لہو و لعب یا برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، اس سنت پر حضرت محدث صدقن رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں عمل کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ طبیعت اور فطرت ایسی پاکیزہ اور نیک اور نورانیت والی ہوتی ہے، چاہ کر بھی کوئی برائی نہیں کر سکتا اور بے ارادہ نبی کی سنت پہ عمل ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ارادے کے ساتھ میں سنت پہ عمل ہونا، اور ایک ہوتا ہے فطرتی طور پر سنت پر عمل ہونا۔ اچھا، یہ فطرت کا مطلب کیا ہے آپ سمجھنا چاہیں تو ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے بس۔ حاضرین، ہم نے ہمارے اکابر بڑے اساتذہ سے سنا ہے، حضرت سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت میں خاص طلبہ کو درس دیتے تھے۔ تو آپ کی محفل میں ایک اجنبی بچہ ہمیشہ رہتا تھا طلبہ میں۔ ایک مرتبہ حضرت نے پڑھانے کے درمیان میں فرمایا، بچوں کو حکم دیا، بس ایسے ہی پڑھاتے پڑھاتے فرمایا ذرا پانی لاؤ۔ تو ابھی طلبہ اٹھ کے جانا چاہتے تھے، ایک طالب علم اپنا ہاتھ لمبا کیا، جہاں کھڑا تھا وہاں سے پانی لا کے پیش کیا۔ یہ دیکھتے ہی سارے بچے محفل میں پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت سمجھ گئے، اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور ڈانٹا کہ تو نے یہ کیا عمل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، فطرتاً مجبور ہوں ایسا کیا۔ وہ کون تھا؟ جن تھا جو حضرت کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آتا تھا۔ تو انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ وہ اٹھ کے جا کے پانی لیتے ہیں، جن اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ ہاتھ لمبا کر کے حاصل کر لیتے۔ تو جیسے جنوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے، اللہ والوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ناچاہ کر بھی عین فطرت اور اسلام کے مطابق عمل خود بخود کر لیتے ہیں، ان کا ارادہ بھی اس میں ابھی شامل نہیں ہوتا مگر وہ عمل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فطرت۔ تو کیسی پاکیزہ فطرت ہوگی، غور کیا جائے۔ ایسی پاک فطرت حضرت محدث دکن سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل آوری آپ کی فطرت میں ڈالی گئی تھی اور آپ کی گویا کہ گھٹی میں پلائی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے آپ کو یہ مقام و مرتبہ، شان و عظمت اور معرفت کا وہ مقام، اپنی قربت کا وہ درجہ عطا فرمایا۔ تو جتنے عالی مقامات ملتے ہیں وہ سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کریں۔ دوسرا واقعہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز عشاء کی امامت کے لیے آپ مصلی پر تشریف لے گئے۔ آپ نماز خود پڑھایا کرتے تھے، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نماز کی امامت فرماتے تھے، نماز عشاء کی امامت کے لیے مصلی پر تشریف لے گئے۔ اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری عمر شریف کے حالات میں، آخری عمر کے حالات میں مسجد میں باجماعت آ کر نماز پڑھتے تھے، اور حال یہ تھا کہ ایک قدم خود آگے نہیں بڑھا سکتے تھے، لوگ سہارا دے کر لاتے تھے۔ یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آخری ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے
مونڈھوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر مسجد کی طرف آتے تھے۔ تو اس سنت پر بھی حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کیا ہے۔ مطلب یہ عمل کوئی ارادے سے نہیں، عادت ہی ویسی اور حالت ہی ویسی بن چکی تھی، کیونکہ فطرت اور طینت اور جبلت پاک تھی، صاف تھی، اس وجہ سے یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ایک مرتبہ آپ مصلی پر تشریف لائے اور مصلی پر بیٹھنا چاہے کہ اچانک مصلی کے نیچے سے ایک بچھو آیا اور ڈنک مارا، جس کو برداشت نہ کر پا کے حضرت لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد اٹھے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پروردگار نے میری زندگی میں وہ سنت پر عمل کرنا نصیب دیا، نصیب فرمایا، جس سنت پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حدیث پاک اس کے بعد آپ سناتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لائے تھے اور بچھو نے ڈنک مارا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ کمبخت ہے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ آج مجھے ایک سنت کی ادائی کا نادر موقع ملا۔ غور کیجئے، بچھو کاٹے، سانپ کاٹے، مچھر کاٹے تو ہم بولتے ہیں کیا مصیبت ہے، یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے، اس کا علاج کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی مصیبت بھی آئے تو اس میں سنت کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ کیفیت مومن کی زندگی کی ہوتی ہے، مسلمان ایسی زندگی گزارتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، اور ہر بات کو ایک تدبیر کی حالت میں لے اور یہ سمجھے کہ میں ایسا نہیں کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ دراصل ہم مسلمانوں کا نصیب اور ہمارا مقدر قدرت الہی کے تابع ہے۔ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں، حدیث پاک میں آتا ہے خالق کائنات لوگوں کے دلوں کو اپنی انگلیوں سے جیسے چاہے پھیر دیتا ہے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف پھیرے، اسلام کی طرف پھیرے، حق کی طرف پھیرے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا بھی سکھائی، اے لوگو یہ دعا کرو یا مقلب القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، ہمارے دلوں کو اے اللہ تیری فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ یہ کیفیتیں اللہ کے نیک بندوں کی ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حاضرین مصیبت بھی آئے تو اس میں سنت کی تلاش ہونی چاہیے، بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے حوالے ہو جائے، اس کی تقدیر اور اس کی قضا کے حوالے ہو جائے کہ جو رب چاہے وہی ہوگا، اور اس میں بھی خیر تلاش کرے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں، اور آپ کی سیرت پاک میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ جب گہن کی نماز ہوتی، جب گہن لگتا ہے، چاند گہن، سورج گہن وغیرہ، تو گہن کی جب نماز پڑھی جاتی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ قرات جہری کے ساتھ طویل نماز پڑھاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے، تو طویل نماز آپ پڑھاتے تھے، اور آپ کی اس نماز میں شریک ہونے کے لیے آپ کی اقتداء میں دور دور سے لوگ آ کر نماز میں شریک ہوتے۔ جب نماز مکمل ہو جاتی تو حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ نصیحت اس طریقے سے فرماتے تھے، آغاز فرماتے نصیحت کا ان الفاظ کے ساتھ کہ صاحبوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کی نماز کے بعد لوگوں کو مختصر طور پر پند و نصائح فرمایا کرتے تھے، یعنی نصیحتیں فرماتے تھے۔ آج میں بھی اسی اتباع میں آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، یعنی تقریر بھی فرما رہے ہیں، نصیحت بھی فرما رہے ہیں، تو اس کے آپ کے پیش نظر یہ بات ہے کہ اس وقت حضور خطاب فرمائے تھے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ تو غور کیا جائے کہ نصیحت بھی کر رہے ہیں تو عین سنت کے مطابق، زندگی کے ہر قدم پر نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، یہ کیفیت ایمان والوں کے دل میں ہو تو ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ اور حاضرین کرام، آپ کے احوال اور واقعات میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ موسم گرما میں نماز تراویح ادا کی جا رہی تھی۔ آپ کی مسجد جو حسینی علم میں ہے، حضرت کی مسجد کے نام سے مشہور ہے، اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو کبھی ایک مرتبہ وہاں نماز پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ساری زندگی حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر نماز پڑھی ہے اور پڑھایا ہے، 5 وقتہ نماز بھی، نماز تراویح بھی، اور باقی نمازیں بھی، نوافل بھی آپ وہاں ادا کرتے تھے۔
بزرگان دین جس جگہ نماز پڑھتے تھے اس جگہ نماز پڑھنے سے نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، نماز کی برکت بڑھ جاتی ہے، اور اس نماز میں آخرت میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں حدیث پاک سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو کوئی بات ہواؤں میں نہیں اڑا رہا، جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ اب لمبی باتیں میں عرض نہیں کروں گا، بہرحال حدیث پاک کا خلاصہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو حاضرین، نماز تراویح موسم گرما تھا، نماز تراویح ادا کی جا رہی تھی، مسجد کے صحن میں بھی جانمازیں بچھائی گئی تھی، لیکن اچانک بارش ہونے کے امکانات تھے تو جانمازیں اٹھا دی گئیں، تو لوگ ایسے ہی فرش زمین پر صفیں بنا لیے۔ حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضرت ویسے پہلے آتے تھے، مگر حضرت کے آنے سے پہلے سارے لوگ بھی آ جاتے تھے۔ تو حضرت تشریف لائے اور دیکھا کہ فرش زمین پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جانمازیں بچھی ہوئی نہیں ہیں، تو ذمہ دار کو بلا کر آپ نے فرمایا کہ وہاں مصلی کیوں نہیں بچھایا؟ لوگوں نے کہا حضرت بارش کے امکانات ہے، کہیں جانمازیں بھیگ نہ جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر کے آئے ہوئے لوگ مجلس کی یکسانی دیکھ کر پوچھتے کہ تم میں رسول کون ہے؟ جو لوگ باہر سے حضور سے ملاقات کے لیے آتے، کبھی دیکھے ہوئے نہیں ہوتے، تو ایسی مجلس ہوتی کہ سب برابر بیٹھے ہوئے، نہ کوئی صدر نشین ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی اعلیٰ درجے والا ہے، نہ کوئی کمتر ہے۔ لوگ آنے والے پوچھتے تھے کہ تم میں رسول کون ہے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حضور کو پہچانتے نہیں تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری محفل میں علانیہ پہچانے جاتے تھے، مگر حضور پر ان کی ابھی نظر نہیں پڑی ہوئی ہوتی تھی، ہجوم زیادہ ہوتا تھا، دیکھ کر پوچھتے کہ بھئی اللہ کے رسول کہاں ہے؟ تو اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم کو بھی امتیاز نہیں برتنا چاہیے، مطلب وی آئی پی سسٹم دبا دو، اس سسٹم کو ختم کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہماری دعوتوں میں، محفلوں میں اور ہماری مجلسوں میں، ہمارے طرز زندگی میں، ہماری زندگی میں رچ بس گیا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، امیر غریب کا فرق ہوتا ہے، اعلیٰ ادنا کا فرق ہوتا ہے، اور بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ جمعہ کے دن مسجدوں میں اپنے لیے جگہ مختص کر لیتے ہیں، یہ میری جگہ ہے، کوئی ہے بھی تو اٹھا دیتے۔ دین اتنی اجازت دیتا ہے کہ آپ اگر پہلے آ گئے وہ آپ کی جگہ ہے، نہیں ہم آخری میں آئیں گے مگر ہماری جگہ کوئی پکڑ کے رکھے، یہ نہیں چلنے والا ہے، یہ دین میں نہیں چلنے والا ہے۔ بادشاہ وقت بھی ہو اور دیر سے آئے تو جہاں جگہ ملے وہی نماز پڑھے، اسلام تو یہ حکم دیتا ہے، امتیاز نہیں ہے ہمارے دین میں۔ حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ چاہ کر بھی خود کا امتیاز باقی نہیں رکھتے تھے، بلکہ فرماتے تھے جب اندر والوں کے لیے جانمازیں بچھی ہوئی ہیں، باہر والوں کے لیے بھی بچھاؤ، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جانمازیں بھیگ جائیں گی، سکھا لیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا لحاظ رکھا کرتے تھے دین اور شریعت کا، اتباع سنت کا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ ایک نیا رخ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ سنتیں جب کہی جاتی ہیں تو عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ماحول ویسا بنایا گیا ہے۔ سنت کا مطلب امامہ باندھنا یقیناً سنت ہے، سنت کا مطلب مسواک کرنا بلا شبہ سنت ہے، سنت کا مطلب داڑھی رکھنا یقیناً سنت ہے، سنت کا مطلب ایک خاص چیزوں کو لوگ جوڑ لیے یہ سنت ہے۔ سنت یہ ایک ہی نہیں ہے، جیسی نماز حضور نے پڑھی ویسا پڑھنا سنت، جیسا خطبہ جس وقت حضور نے دیا ویسا خطبہ دینا سنت، مسجد میں جیسا نظام سرکار نے مصلیوں کے لیے باقی رکھا تھا ویسا نظام باقی رکھنا سنت، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا بھی سنت، صبر کرنا بھی سنت، قرض دینا بھی سنت، قرض دے کر واپس نہ لینا بھی سنت، اور قرض لے کر واپس کرنا بھی سنت۔ ہم مسلمانوں کو میٹھی میٹھی سنتیں یاد رہتی ہیں، اور جو سنتیں ہماری طبیعت پر کڑوی گزرتی ہیں، میں سنت کو کڑوی نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہماری طبیعت پر جو سنتیں کڑوی گزرتی ہیں ہم اسے چھوڑ دیتے۔ آج ہم کو یہ معلوم ہے کہ بھی کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، ہم کو یہ ضرور معلوم ہے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں ہے حرام اور شبے کے مال کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سنت پر کون عمل کریں گے؟ جو دعوت آئی چلے گئے، کہاں سے کمائی کیا تھا معلوم بھی تو کریے۔ آج کون سی شادی ہے جو انٹرسٹ پر پیسہ لیے بغیر، قرضہ سود پر لیے بغیر لوگ شادی کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ تو پھر کس طریقے سے وہ کھانا جائز ہو سکتا ہے؟
تو ہم کو طبیعت پر گراں گزرنے والی کڑوی کڑواہٹ والی طور طریقے جو ہماری طبیعت پر کڑوی گزرتی ہیں، ایسی سنتیں ہم کو پسند نہیں ہیں، میٹھی میٹھی سنتیں پسند ہیں۔ تو سنت یہ بھی ہے لوگوں کا لحاظ برابر رکھا جائے۔ اور حاضرین کرام، حضرت کی سنت پر عمل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت کی جو مسجد ہے، اس مسجد کے بالکل آخر میں کنارے میں قبلے کی اپوزٹ والی سمت میں یعنی مشرق کی طرف حوض بنا ہوا ہے، آج بھی وہ حوض ہے۔ جب وضو کریں تو وضو کے آداب میں اور سنت میں یہ بات داخل ہے کہ وضو کرنے والا قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرے۔ اکثر مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، قبلے کو پیٹ کر کے وضو خانے بنائے جاتے ہیں، لوگ ایسے ہی بناتے ہیں، جگہ کی سہولت ہے اس لیے بناتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو بھی ہم کوشش یہ کریں کہ ایسا وضو کریں کہ اس جانب بیٹھے قبلے کی طرف رخ ہو۔ تو قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا سنت ہے۔ تو قبلے کا جو رخ بنتا ہے وضو کرنے کے لیے، وہ حوض کے اس کنارے سے لے کر ادھر آ کے بیٹھیں گے تو قبلے کی طرف رخ ہوتا اس مسجد میں۔ حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ جب بھی وضو کرتے تو اس جانب کنارے آ کر بیٹھتے، جبکہ وہاں پہنچنے کے لیے چھوٹی سی جگہ ہے، وضو کے وضو خانے چبوترے بنے ہوئے ہیں اور چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے گزرنا پڑتا ہے، تو آپ ادھر سے اس طرف آ کر بیٹھ کر قبلے کی جانب رخ کر کے وضو کرتے تھے۔ کبھی بغیر قبلے کو رخ کیے ہوئے وضو کرتے ہوئے کسی نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اتنی سنت پر بھی ایسی پابندی سے عمل کیا کرتے تھے۔ اور حاضرین کرام، حضرت کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں نماز میں، عصر سے پہلے والی، عشاء سے پہلے والی سنتیں آج کل لوگ ادا نہیں کرتے، اور جمعہ کے بعد بھی دو نفل الگ ہے تو وہ نفل بھی لوگ اکثر ادا نہیں کرتے۔ تو حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت معمولات میں آپ کے داخل تھی، پابندی سے ان کو ادا کرتے تھے، اور اس لیے کہ یہ سنتیں ادا کرنا مستحب ہے۔ بلکہ آپ نے ایک مقام پر لکھا ہے عصر سے پہلے والی 4 سنتیں جو غیر مؤکدہ ہے، ان کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال مختصر طور پر حضرت سیدی محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ کے طور طریقے اور سنت پر عمل کرنے کے آداب وغیرہ کے متعلق چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔